بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں تراویح ہے آج، اور آغاز ہو رہا ہے سورہ صافات سے۔ اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرمائے سب باندھنے والے تھے، سب باندھے کھڑے تھے، اللہ ان کی قسم ارشاد فرمائے اللہ کو پسند ہے۔ کون ہے سب باندھنے والے؟ جو نماز کے اندر سب باندھ کے کھڑے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں سب باندھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے، اس سے اللہ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ یا یہ جہاد کے اندر جو صف باندھ کے پھر جاتے ہیں لڑنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ ان کی بھی قسم ارشاد فرما اللہ کے محبوب ہے۔ یا ملائکہ آسمانوں پر سب باندھ کے کھڑے رہے ہیں، عرش پر اور آسمانوں پر، وہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور کیا نام ہے اللہ کی مطیع فرما بردار ہیں۔ لا یعصون اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانی نہیں کرتے، وہ سب باندھے کھڑے ہیں، تو ان کو بھی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ آسمان جو ہے ہم نے اس کو شیاطین سے محفوظ کر دیا۔ جب بھی کوئی شیطان آسمان پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اوپر نہیں جانا جاتا، شہاب مارتے ہیں، آگ کے گولے مارتے ہیں ان کے بعد، پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں، پھر اوپر کوشش کرتے ہیں جانے کی، لیکن ان کو آگے نہیں جانا چاہتے، وہ مار کے بھگا دیتے ہیں۔ جہنمیوں کی اور جنتیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنتی کی شان کے ساتھ ہوں گے، کتنے آرام سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، راحت سے ہوں گے، جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر ہو رہا ہے، حوریں ملیں گی، ان کی کیا شان ہوگی حوروں کی وہ بیان ہو رہی ہے۔ اور جو جہنمی ہوں گے بدعمال کرنے والے اور بد عقیدہ رکھنے والے، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو جہنم میں بدبودار ایک تلخ ایک بدمزہ جھاڑی کھانے کو دی جائے گی۔ بات ہے بھوک سے انسان مر رہا ہوگا تو بھوک کے اندر ان کو ایک جھاڑی دی جائے گی، تو بڑی سخت ہوگی، کڑوی قسم کی ہوگی، لیکن چونکہ بھوک لگ رہی ہوگی تو وہ کھائیں گے اس کو، تو تمام پیٹ کی آنتیں سب جل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر گرم پانی، ان کو اس سے پیاس لگے گی، زیادہ اور پیاس لگے گی اس جھاڑی کے کھانے سے، تو پھر گرم پانی ملے گا پینے کا، اور جلن پیدا ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ برا حال ہوگا جہنمیوں کو، ان کو جو عذاب دیا جائے اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا نام ہے اللہ نے حکم دیا تھا، خواب نظر آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کو اگر کوئی خواب نظر آ جائے تو اس پر عمل نہ کر لیں آپ لوگ کہ کاٹنا شروع کر دیں اپنے بچوں کو یا کسی کو، اس کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن نبیوں کو جو خواب نظر آتا ہے وہ ان کا وحی ہوتی ہے۔ تو ان کو وحی ہوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے سے پوچھا کہ اللہ کا حکم آیا میں کیا کروں، بیٹے نے کہا اللہ کا حکم ہے تو فوراً مان کیجیے۔ کیسا فرما بردار بیٹا تھا، یہ نہیں کہا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، نہیں، ان کا میں حاضر ہوں، آپ جلدی کیجیے اللہ کے حکم کی تعمیر میں۔ آپ نے لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی، اللہ نے کیا نام ہے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور وہ کیا نام ہے ذبح ہو گیا، وہ حضرت اسماعیل بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قصد دفتر تم نے کیا نام سچا کر دیا خواب، اور امتحان تھا، امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اور اس کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ اب قیامت تک ہم نے اس کو نشانی بنا دیا، قیامت تک لوگ کیا نام ہے قربانیاں کریں گے اور وہ تمہاری یاد بنائیں گے۔ حج پہ جاتے ہیں وہاں بھی قربانی ہوتی ہے، یہاں بھی بقرعید کی قربانی ہوتی ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کی یاد مناتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا سفر کا ذکر ہے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عذاب دیں گے ہم کیا نام ہے تمہاری قوم کو، تو اگر انہوں نے نہیں مانا، تو جب وہ نہیں مانا تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا نہیں کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، پوچھے بغیر نکل گئے اس جگہ سے، اور اللہ نے فرمایا ہمارے پوچھے بغیر کیسے آ گئے تم، تو انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، وہ سب کے سب گر پڑے اللہ کی جناب میں، سجدہ کر کے توبہ کر لی انہوں نے۔ یہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کشتی میں بیٹھے تو کشتی چلے نہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کشتی اس وقت نہیں چلتی، اب کوئی بھاگا ہوا غلام آتا ہے تو قرا نکالو۔ قرا جب بھی نکالا تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرا نکلا، تو انہوں نے کہا ان کو ڈال دو کیا نام ہے دریا کے اندر، چنانچہ دریا سمندر کے اندر دریا کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے اپنی پیٹ کے اندر رکھا 3 روز، کہیں روایت میں 7 روز، کسی میں آتا ہے 40 روز، 40 روز آپ اس کے پیٹ میں رہیں حفاظت کے ساتھ۔ پھر اللہ کے حکم سے جب انہوں نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ نے ان کو پھر رہائی عطا فرمایا۔ اگر وہ دعا نہ کرتے تو پھر قیامت تک اسی میں رہتے پیٹ میں، لیکن دعا اللہ نے قبول فرمائی ان کی، اور اس نے کیا نام ہے باہر نکالا۔ مچھلی نے اتنے ضعیف آپ ہو گئے تھے نہیں کہ چلنا مشکل تھا آپ کا، ساری بدن کی کھال وال جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی بالکل۔ جب دریا کے کنارے آئے
تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا کر دیا، اور اس درخت کے اندر کیا نام ہے کدو وغیرہ تھے، اور وہ آپ کو ملتے تھے۔ حالانکہ کدو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو بیل میں ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر وہ لگے، اور کیا نام ہے آپ کو اس سے غذا ملتی تھی۔ ایک بکری آتی تھی، وہ آپ کو دودھ پلاتی تھی اپنے تھنوں سے، پھر آپ کو کچھ صحت ہوئی، پھر کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، مطلب یہ۔ اس کے بعد کیا نام ہے ذکر ہے حضرت اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ محبوب ان کی فکر نہ کیا کریں، یہ جو تکذیب کرتے ہیں قریش والے، بار بار انکار کر رہے ہیں، حضور کو بتا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، حضور کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا آپ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، آپ کا کام تو پہنچانے کا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ دیکھیے انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے ایسی کیا تھا، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی، پھر اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے واقعہ سنا کر اپنے محبوب کی تسلی کرا رہا ہے۔ کیا فرمایا دیکھو سب سے پہلے جو گمراہی کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ شیطان نے۔ جب زمین پیدا ہوئی تو زمین کے بعد سب سے پہلے جو گمراہی وہ شیطان کی تھی، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور شہادت کرنے سے انکار کر دیا، وہی گمراہی چل رہی ہے۔ مسلسل نبی آتے گئے اور لوگ جو تھے وہ شیطان کے پیروکار، وہ اپنے نبیوں کو انکار کرتے گئے۔ تو لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جتنے لوگوں نے انکار کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ان کی وجہ تکبر اور غرور ہے۔ شیطان نے جو غرور کی سے انکار کیا تھا، انا خیر منہ، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی کے آگ کیسے سجدہ کروں گا؟ اور اس کے بعد بھی جن نبیوں کی امتوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، بات نہ مانی، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ تکبر بہت بری بلا ہے۔ تکبر جب انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو حق کو قبول نہیں کرتا، تکبر سے بچنا چاہیے، یہ اس کے اندر سبق ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا حسین واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، تو ایک مسلمان کی جو بیوی تھی اس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے اسے کہا بھائی اس کو طلاق دے دو تاکہ میں اسے شادی کر لوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، اس کی بھی آپ طلاق لے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 فرشتوں کو بھیجا، اور 2 فرشتے اپنا مقدمہ لے کے آئے حضرت داؤد کے پاس کہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ انسانی صورت کے اندر آئے، کیا دیکھیے اس کے پاس، یہ میرے بھائی کے پاس جو ہے وہ 99 دمبے ہیں، دمبیاں، دمبے کی دمبا مذکر ہے، دمبیاں جو ہوتی ہیں وہ مؤنث، یہ دمبیاں ہیں اس کے پاس، کیا نام ہے 99، میرے پاس تو ایک ہی دمبی ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دے دو میرے دمبی، تو بتائیے کیسے ظلم کر رہا ہے یہ، آپ فیصلہ کیجیے۔ ہم نے کہا نہیں یہ تو واقعی بہت ظلم ہے تمہارا، اس کے پاس ایک دمبی ہے وہی تم اس سے دمبی لے رہے ہو تم۔ تو وہ دونوں پھر فرشتے مسکرانے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کر، ان کی یہ فیصلہ سن کے حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ یہ مجھے شاید بتانے کے لیے آئے ہیں، فوراً ان کو احساس ہوا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کی۔ حالانکہ وہ نبی تھے، کر سکتے تھے، ان کو اجازت تھی، لیکن بہرحال نبوت کے شان کی یہ خلاف تھا، تو انہوں نے پھر اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کسی بڑے کو اس کی کوئی غلطی سمجھانا ہو تو ادب سے سمجھایا، یہ اس سے پتہ چلا۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ فرماتا تھا یہ کیا کر رہے ہو، لیکن نہیں، کس طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہمیں سبق دینے کے لیے، کہ کسی بڑے کی غلطی ہو تو اس انداز سے سمجھا اس کو محسوس بھی ہو جائے اور اس کی توہین بھی نہ، ہم ان کو محسوس کرانا تھا، محسوس کرا دیا۔ اب آج کیا ہوتا ہے، آج کل یہ جو جھگڑے بڑھ رہے ہیں نا ہمارے یہاں اہل سنت میں اور سب جگہ پر، وہ اسی وجہ سے، ایک کی کوئی غلطی نظر آ گئی او جناب جلد سے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے، اس کے اندر جناب اس کی برائیاں کرنی شروع ہوتی ہیں، فتوے دینے شروع کر دے، وہ نکل گیا اسلام سے، وہ جگہ نکل گیا کافر ہو گیا بھائی، وہ شیعہ ہو گیا بھائی، اور وہ جناب وہ قادیانی ہو گیا۔ ارے بھائی اس سے بات کر لو، گھر کے اندر بلا کے اس سے محبت سے پیار سے اس کو سمجھا دو، نہیں یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، نتیجہ یہ نہیں کرتا ہے وہ اور سخت ہو جاتا ہے، اور سخت جاتا ہے پھر تلخیاں بڑھتی چلی جاتی۔ تو یہ طریقہ بتایا کہ اگر کسی بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے تو احترام کے ساتھ اس کو بتاؤ، تہذیب کے ساتھ اس کو بتاؤ، سمجھانے کی کوشش کرو، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، تو اور ان کو بڑے پسند تھے، جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو، تو ان سے بڑی محبت تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کیا نام ہے اور 90 بیویاں تھیں، 90 بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، رات گزاروں گا ان کے پاس، اور ان سے جو بچے ہوں گے وہ کیا نام ہے یہ جہاد کریں، وہ سارے کے سارے جو بچے جو ہیں وہ جہاد کے اندر ہوں۔
ان گھوڑوں پر بیٹھیں گے اور وہ جہاد کریں گے. تو لیکن جب وہ حاملہ ہوئی، کوئی بھی حاملہ نہیں، کوئی بھی بیوی نبی میں سے کوئی حاملہ نہیں ہوئی. ایک حاملہ ہوئی تو اس کا بچہ بھی کیا نام ہے ایسا پیدا ہوا کہ جو ناقص الخلقت تھا، اس کی اعضاء پورے نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے کہ نہیں انشاءاللہ میں 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ 90 بچے ہوں گے، ان سب کو میں جہاد کے لگاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ 90 بچہ عطا فرماتے. یعنی یہ سبب ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہر کام کو اللہ پر چھوڑا کرو. ذرا اس کے اندر بھی ایک انا آ جاتی ہے کہ میں کروں گا یہ کام، اللہ بہت اچھا کر کے دکھاؤ. کیسے کرو گے تم کام؟ ہاں یہ کہہ دو اللہ یہ میں کام کروں گا، لیکن اگر تم چاہے انشاءاللہ کا معنی اللہ چاہے، تو اللہ پر اگر آپ چھوڑ دیں گے اس کام کو، اس سے برکت ہو جائے گی اس کام کی. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، حضور فرماتے ہیں سب کے سب حاملہ ہوتی اور سب کے بچے ہوتے، سب جہاد میں شریک ہوتے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سب واقعات ذکر کر کے اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے. حضرت ایوب کے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے آزمایا، کس قدر حسین تھے، کس قدر اولاد تھی، کس قدر کیا نام مال تھا. 1000 بکریاں تھیں، 1000 کیا نام اونٹ تھے ان کے پاس، اور وادی تھی پوری ان کے پاس. اس کے علاوہ اولاد سینکڑوں کی تعداد میں ان کی اولاد تھی. وہ جناب چھت کے نیچے تھے، چھت ایک دم گری، سارے بچے بھی کیا نام ہے شہید ہو گئے، اور جتنے کیا نام ہے بھیڑ بکریاں تھیں اور اونٹ تھے سب مر گئے. جب کسی نے خبر دی آپ کو آگے بڑھے سب ختم ہو. آپ نے اللہ کی چیز تھی، الحمدللہ اللہ نے لے لی، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی. نہ ایک بکری بھی کسی کے مر جائے، اور کسی کا میرے پاس آتے رہتے صاحب وہ بھینس مر گئی ہماری، وہ مر گیا. یہاں ایک بھینس مر جائے تو برا حال ہو جاتا ہے. یہاں 1000 اونٹ، 1000 بکریاں مر گئیں. آپ نے مانی اللہ کی امانت، اللہ نے لے لی، میں اس کے راضی ہوں. لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. امتحان پھر یہ ہوا کہ حضرت کیا نام ہے ایوب علیہ السلام خود بیمار پڑ گئے، اور اتنے سب بیمار پڑے کہ پورے کیا نام ہے جسم کے اوپر چھالے پڑ گئے. اب ایک چھالا بھی ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی، چیز آئے کہ پوری جسم پر چھالے پڑ جائیں، کیا حال ہوگا آپ کا. اور اس عالم کے اندر لوگ سب چھوڑ کے چلے گئے. کہ صرف ایک اہلیہ رہ گئی آپ کی جو ان کی خدمت کرتی تھی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے. بھائی کون ان کی تیمارداری کرے گا؟ ایسے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم، اللہ تو ہی مدد کر. کچھ عرصے تک تو اللہ کی رحمت میں راضی رہے، اسی کے اندر خوش رہے. پھر آخر میں کہا اللہ یہ مجھے تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا. یہ بھی نہیں کہا تکلیف دور کر دے، نہیں، تو کرم فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے. بس اللہ تبارک بتا نے کا امتحان تمہارا پورا ہو گیا. اور پانی کا پیر مارو پانی نکلے گا. پانی نکلا، ان کا اس کو پی بھی دو اور اس سے نہا بھی لو. جب آپ نے اس کو پیا اور اس سے نہایا تو اسی وقت آپ کو شفا بھی مل گئی. اللہ نے ان کی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، اور تمام جتنے مویشی تھے وہ بھی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیے. فرمایا تم نے امتحان دیا تھا، صبر میں تم کامیاب ہو. تو یہ امتحان ہمارا بھی آتا ہے. یہ کیا نام ہے واقعات اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ حضور کی امت کو بتایا جائے کہ نبیوں پر امتحان آئے بڑے بڑے، تو تم اتنے کون سے بڑے تمہارے پر امتحان نہیں آئے گا. یہ تمہارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، تو اس پہ گھبرائے مت کیا کرو، اللہ کے صبر کیا کرو، اور اللہ کی رضا میں راضی رہا کرو، اللہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرما دے. یہ سبق ہے. سورہ زمر پڑھی ہے کیا؟ کہاں قاری صاحب چلے گا پڑھی؟ سورہ زمر کل سے پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.